نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چار راز جو صرف خاص صحابہ کو بتائے گئے۔ ایک پردہ اٹھنے والی داستان۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے بعض راز صرف چند چنے ہوئے صحابہ اکرام کو کیوں بتائے؟ یہ وہ راز تھے جو نہ تو عام مجلس میں بیان کیے گئے، نہ خطبوں میں سنے گئے، اور نہ ہی سب کو بتائے گئے۔ یہ چار راز تاریخ اسلام کے وہ چراغ ہیں جن کی روشنی صرف مخصوص دلوں تک پہنچی۔ آج ہم ان چار رازوں پر پردہ اٹھائیں گے۔ ہر راز کے ساتھ ایک ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ اور ایک سبق چھپا ہے۔ تو آئیے دل کو جھنجھوڑ دینے والے اس روحانی سفر پر چلتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ ان چار رازوں کے بارے میں جان سکیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا راز حضرت فاطمہ سے کیا وہ تھا قیامت کا راز۔ مکمل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب تھی تو آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بار بار رونے لگیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ اور زیادہ رو دیں۔ پھر دوبارہ کچھ فرمایا اور اس بار وہ مسکرا اٹھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک قریب تھا۔ مدینہ میں ایک عجیب اور غمزدہ ماحول تھا۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا کا پہلے رونا اور پھر مسکرانا، جس سے بہت سے سوالات پیدا ہوئے۔ اس لیے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس راز کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ نے جو فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے میں روئی، کیونکہ ایک باپ کی جدائی اور دنیا کے سردار کی جدائی کسی غم سے کم نہ تھی۔ پھر فرمایا کہ تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اس لیے میں خوش ہو گئی۔ یہ راز صرف فاطمہ کے دل کے قابل تھا، کیونکہ اس میں ایک بیٹی کی محبت، درد اور جنت کی خوشخبری چھپی ہوئی تھی۔ دوسرا راز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو نام لے لے کر منافقین کے بارے میں بتایا کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ بن یمان کو تمام منافقین کے نام بتائے جن کا ایمان صرف ظاہری تھا۔ ایک ایسی فہرست تھی جو کسی اور کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کو بھی حضرت حذیفہ سے پوچھنا پڑا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود کسی کو یہ فہرست نہیں سناتے تھے۔ یہ راز ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کا حال صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور ایمان کی حفاظت ظاہری عبادات سے زیادہ دل کی صفائی سے ہوتی ہے۔ تیسرا راز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی گئی علمی وراثت کا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک ایسا علم دیا جسے باب العلم کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 دروازے عطا کیے، ہر دروازے سے مزید 1000 دروازے کھلتے تھے۔ یہ علم عام صحابہ کو نہیں ملا، یہ علم روحانیت، قضاء و قدر، غیب اور باطنی حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ راز اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خاص نور ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی وہ چراغ تھے جس سے علم کا مینار روشن ہوا۔ اور چوتھا راز معراج کی تفصیلات کا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بتائے ہوئے اس راز کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر لوگوں نے آپ کے سفر پر شک کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے بغیر کسی سوال کے فوراً ایمان لا کر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کو معراج کے بعض خاص مناظر جیسے جنت کے درجات، عرش کے پردے اور مخصوص مقامات کی تفصیلات بتائیں جو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھیں۔ ایمان کا وہ درجہ جو عقل سے بلند ہو، صرف اسی دل کو وہ راز ملتا ہے جس میں کامل یقین ہو۔ یہ چار راز نہ صرف محبت کی انتہا ہیں بلکہ نبوت کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے رحمت تھے، مگر ہر دل اس رحمت کو سمیٹنے کے قابل نہ تھا۔ یہ راز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جو مقام دیا وہ اللہ کے حکم اور علم کے مطابق تھا۔ ایمان، وفا، قربانی اور روحانی طاقت ان رازوں کے مرکز ہیں۔ اگر ہم ان 4 رازوں کو سمجھ لیں تو ہمیں اپنی روح کی کمزوری اور ایمان کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔